دوستو آپ جانتے ہیں زمین گول ہوتی ہے بالکل ایک بال کی طرح. ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا گیا اور ہمیں بھی یہی پڑھایا گیا. چلیں تو جانتے ہیں زمین کے بارے میں 10 ایسے فیکٹس جو پہلے شاید آپ نہ جانتے ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز گرافی اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو ہمیں پرائمری سے لے کے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری زمین گول ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا. Earth is not actually round. تو ہمیں اسکول میں شروع سے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گول ہے. در حقیقت زمین گول نہیں ہے. اگرچہ ایک وسیع مذاق کی طرح لگتا ہے، ہم اصل میں سنجیدہ ہیں. زمین چپٹی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل گول بھی نہیں ہے. زمین کی گردش کی وجہ سے سیارہ خط استوار پر ابھرتا ہے اور قطبوں پر چپٹا ہوتا ہے، جبکہ زمین پر بڑے پیمانے پر تقسیم جو کہ بالکل یکساں نہیں ہوتی کرۂ ارض پر مختلف مقامات پر کشش شکل میں چھوٹے تغیرات کا سبب بنتی ہے. یہ تغیرات خلا سے زمین کی تصویروں میں دیکھنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے یہ انسانی آنکھ میں گول دکھائی دیتے ہیں. فیکٹ نمبر 2، کورل ریفز آر لارجسٹ لیونگ اسٹرکچر. مرجان کی چٹانیں زمین کی سب سے بڑی زندہ ساخت ہیں. دوستوں مرجان کی چٹانیں نہ صرف خوبصورتی قدرتی عجائبات ہیں بلکہ زمین پر سب سے بڑا زندہ ڈھانچہ بھی ہیں. یہ زیر آب ماحولیاتی نظام چھوٹے جانوروں کی کالونیوں سے بنے ہوتے ہیں جنہیں کورل پولپس کہتے ہیں، جو کیلشیم کاربونیٹ کے ڈھانچے بناتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پیچیدہ ڈھانچے بناتے ہیں جنہیں ہم مرجان کی چٹانوں کے نام سے جانتے ہیں. مرجان کی چٹانیں ناقابل حد تک متنوع ہیں اور سمندری ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. بہت سی پرجاتیوں کے لیے رہائش اور تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ایک قدرتی رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہیں جو ساحلی خطوں کو طوفان اور کٹاؤ سے بچانے میں مدد دیتی ہے. بدقسمتی سے مرجان کی چٹانیں ماحولیاتی عمل سے خطرے میں ہیں، بشمول سمندر میں تیزابیت، بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور گلوبل وارمنگ. ESA کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران ہماری سمندری پانیوں میں کس طرح کی تیزابیت پیدا ہو رہی ہے اور اس کا سمندری زندگی پر کیسے نقصان دہ اثر پڑ رہا ہے. سمندر کے رنگ، درجہ حرارت اور نمکیات کی پیمائش کرنے کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان سمندر کی کیمسٹری میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ان علاقوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جہاں تیزابیت ہو رہی ہو. بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا براہ راست مرجان کی چٹانوں پر اثر پڑ سکتا ہے، جس سے مرجان کی بلیچنگ ہوتی ہے جو اس وقت تک ہوتی ہے جب مرجان اپنے ٹیشوز میں رہنے والے تلہال کو باہر نکال دیتے ہیں اور انہیں خوراک فراہم کرتے ہیں. کورل بلیچنگ مرجان کی موت کا باعث بن سکتی ہے، جس کے وسیع اثر ماحولیاتی نظام پر دستک کے اثرات پڑ سکتے ہیں. فیکٹ نمبر 3، ارتھ ہیز اے اسکویشی انٹیریئر. جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا، زمین کا اندرونی حصہ اسکویشی ہے. زمین کا اندرونی حصہ ٹھوس نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ درجہ حرارت دباؤ کی وجہ سے اس میں نیم ٹھوس یا اسکویشی مستقل مزاجی ہے. یہ اسکویشی مستقل مزاجی مینٹل کو ارضیاتی اوقات کے دوران بہنے اور حرکت کرنے کی اجازت دیتی ہے، جو پلیٹ ٹیکٹونکس، آتش فشاں سرگرمی اور زلزلوں جیسے مظاہرے کی ذمہ دار ہے. اس اسکویشی اندرونی حصے کا ایک نتیجہ ایسا عمل ہے جسے پوسٹ گلیشیئر ریباؤنڈ کہا جاتا ہے. برفانی دور کے دوران زمین کی سطح کے بڑھتے حصے گلیشیئر سے ڈھکے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے نیچے کا پردہ خراب ہو گیا اور ڈوب گیا، جسے گلیشیئر جیسے جیسے پگھلتے گئے اور کم ہوتے گئے مینٹل ہزاروں سالوں میں آہستہ آہستہ اپنی اصل پوزیشن پر واپس آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کی زمین بلند ہو گئی. یہ عمل آج بھی کینیڈا اور گرین لینڈ جیسی جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں زمین اب بھی گلیشیئرز کے وزن سے بھری پڑی ہے جو کبھی اس کے خطے کو ڈھانپتے تھے. حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اب مغربی انٹارکٹیکا دنیا میں کہیں بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ESA کے گوسٹ گریوٹی مشن کے ڈیٹا کی بدولت برفانی ریباؤنڈ کے بعد کا مطالعہ زمین کے اندرونی حصے کی ساخت اور رویے کے بارے میں اہم بصیرت فراہم کرتا ہے، اور یہ کہ طویل مدت کے دوران سطح کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے. نمبر 4، انٹارکٹیکا از ہوم ٹو دا لارجسٹ آئس شیٹ آن ارتھ. جی ہاں دوستو، انٹارکٹیکا زمین پر برف کی سب سے بڑی چادر کا گھر ہے. گرین لینڈ سے 6 گنا زیادہ بڑا، انٹارکٹیکا سب سے بڑا جنوبی براعظم ہے اور زمین پر سب سے زیادہ سرد اور ہوادار جگہ ہے، جس کا درجہ حرارت 89.2 تک گر سکتا ہے، اور ہوائیں جو 320 کلومیٹر سے بھی زیادہ فی کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں.
انٹارکٹیکا زمین پر برف کی سب سے بڑی چادر کا گھر ہے، جس میں حیرت انگیز طور پر 30 ملین کیوبک کلومیٹر برف موجود ہے۔ یہ زمین کے میٹھے پانی کے ناقابل یقین ذخائر 70% اور اس کی 90% برف کی نمائندگی کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر انٹارکٹیکا آئس شیٹ میں تبدیلیوں کی عالمی سطح سمندر اور سمندری دھاروں کے لیے اہم مضمرات ہو سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا آئس شیٹ کی نگرانی اور اس لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کوشش میں سیٹلائٹ ڈیٹا کی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ESA، کریوسیٹ کے آئس مشن جیسے مصنوعی سیاروں کا ڈیٹا سائنسدانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ برف کی چادر کی موٹائی اور حرکت میں ہونے والی تبدیلیوں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بصیرت فراہم کرتا ہے کہ بدلتی ہوئی آب و ہوا کا کیا جواب دے رہے ہیں، اور ناسا نے حال ہی میں ESA کے بیس برٹش انٹارکٹیکا سروے کے ساتھ مل کر انٹارکٹیکا میں ایک پرجوش مہم کا آغاز کیا، جس میں ناسا اور کریوسیٹ کے ESA میں سیٹلائٹ سے سمندری آئس سیٹ کے ٹول کے برف کی بیک وقت پیمائش کرنا شامل ہے۔ یہ تحقیق ماحولیاتی تبدیلیوں اور سطح سمندر میں اضافے جیسے مسائل پر پالیسی فیصلوں سے آگاہ کرنے اور دنیا بھر میں ساحلی برادریوں پر ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ فیکٹ نمبر 5، دا مون از ڈرفٹنگ اوے فرام ارتھ۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، چاند زمین سے دور ہو رہا ہے۔ چاند بتدریج زمین سے تقریباً 4 سینٹی میٹر سالانہ کی شرح سے دور ہو رہا ہے۔ یہ رجحان چاند کی زمین کے سمندروں پر کھینچے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے سمندری قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو چاند کو زمین کی طرف پانی کا ایک بلج پیدا کرتی ہیں۔ یہ بلج بدلے میں چاند پر ایک کشش شکل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قدرے تیز ہوتا ہے اور زمین سے مزید دور چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہر سال چاند کے زمین سے دور جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ بتدریج بڑھنے والا روزمرہ بنیاد پر قابل توجہ نہیں ہے، لیکن لاکھوں سالوں میں یہ زمین کی گردش پر اہم اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ آج زیادہ تر سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ چاند زمین کا بچہ ہے، ایک بڑا جسم زمین سے ٹکرا گیا جس سے ہمارے سیارے کا مینٹل تباہ ہو گیا اور اس مدار میں مواد بھیج دیا گیا جسے چاند بنا۔ یہ بڑا اسپیشلسٹ نظریہ ہے، اس بات کی وضاحت کرے گا کہ چاند کی چٹانیں زمین پر موجود پتھروں سے ملتی جلتی کیوں ہیں۔ آسٹریلیا دراصل چاند سے زیادہ چوڑا ہے۔ چاند کا قطر 3400 کلومیٹر ہے، جبکہ آسٹریلیا کا مشرقی سے مغرب تک کا قطر تقریباً 4000 کلومیٹر ہے۔ چاند ایک قرہ کے طور پر زیادہ سطحی رقبہ رکھتا ہے، لیکن اب بھی کافی متاثر کن ہے۔ فیکٹ نمبر 6، اٹاکاما از دا ڈرائیسٹ پلیس آن ارتھ۔ جی ہاں، جنوبی امریکہ میں موجود صحرائے اٹاکاما کو انٹارکٹک کی خشک وادیوں کے باہر وسیع پیمانے پر زمین کا خشک ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ زمین کا یہ وسیع اور رئیس رقبہ 10,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور ہر سال اوسطاً 1 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔ اٹاکاما کی سخت آب و ہوا ان عوامل کے امتزاج کی وجہ سے ہے، جس میں اینڈیز پہاڑوں کی وجہ سے بارش کے سائے میں اس کا مقام، سرطب ہمبولٹ کرنٹ آف شور کی موجودگی میں نمی پیدا کرنے والی ہواؤں کی کمی شامل ہیں۔ اپنے خشک حالات کے باوجود اٹاکاما پودوں اور جانوروں کی شمار منفرد انواع کا گھر ہے، جنہوں نے اس سخت ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ڈھال لیا ہے۔ صحرا اپنے شاندار مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، بشمول نمک کے فلیٹ، گیزر اور بلند بالا آتش فشاں، جو اسے مہم جوئی کے مسافروں کے لیے ایک مقبول منزل بناتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، ارتھ میگنیٹک پول از کریپنگ ویسٹ ورڈ۔ زمین کا مقناطیسی قطب مغرب کی طرف رینگ رہا ہے، ہمارے جغرافیائی قطب شمال کے برعکس جو ایک مقررہ مقام پر ہے۔ زمین کا مقناطیسی شمال گھومتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل تک مقناطیسی قطب شمالی کینیڈا میں حقیقی شمال سے تقریباً 1600 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا۔ اس کے باوجود سائنسدانوں نے محسوس کیا مقناطیسی شمال کا مقام طے نہیں تھا اور وہ ایک سال میں 15 کلومیٹر کی رفتار سے بہتا رہا۔ تاہم 1990 کی دہائی کے بعد زمین کے مقناطیسی قطب کا بڑھنا اس کی موجودہ رفتار تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر سالانہ ہے اور سائبیریا کی طرف سے اس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسا کے سوارم مشن کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے مقناطیسی شمالی قطب کے بڑھنے کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں نے زمین کی سطح کے نیچے مقناطیسی بلاکس کی گردش کے اندازے میں تبدیلی کی نمائشاندہی کی ہے۔
کینیڈا کے بہاؤ میں تبدیلی کی وجہ سے زمین کے مرکز کے کنارے پر مقناطیسی میدان کا ایک ٹکڑا ہے، زمین کے اندر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سے کینیڈین بیچ کمزور ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں قطب سائبیریا کے طرف منتقل ہو رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، یورپ از دا سیکنڈ اسمالسٹ کانٹیننٹ ان سائز بٹ دا تھرڈ لارجسٹ ان پاپولیشن۔ یورپ سائز کے لحاظ سے دوسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا براعظم ہے۔ یورپ اپنی متنوع ثقافتوں، بھرپور تاریخ اور شاندار نشانیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سائز میں دوسرا سب سے چھوٹا براعظم ہونے کے باوجود آسٹریلیا کے بعد یورپ 746 ملین سے زیادہ لوگوں کا گھر ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا براعظم بناتے ہیں۔ یورپ دنیا میں سب سے زیادہ شہری ہیں، اس کی 75% آبادی شہری علاقوں پر مشتمل ہے۔ 2050 میں دنیا کی آبادی تقریباً 9.7 بلین تک پہنچنے کی توقع کے ساتھ ہمیں تیز رفتار اور غیر منصوبہ بندی شہری کاری، فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ پانی اور توانائی کے انتظام سے متعلق مسائل کو سمجھنے اور ان کو کم کرنے کی کوششیں بڑھانا ہوگی۔ اور جرمن ایرو اسپیس سینٹر ESA نے گوگل ارتھ انجن ٹیم کے DLR کے ساتھ مل کر برڈ سیٹلمنٹ فوٹ پرنٹ تیار کیا ہے، جو انسانی آباد کاری پر دنیا کا سب سے زیادہ جامع ڈیٹا سیٹ ہے۔ مشینوں کے ڈیٹا کو سینٹینل-2 نمایاں کرتے ہوئے انسانی آبادی کاری پر ڈیٹا کا یہ مثال مجموعی عالمی سطح پر شہری کاری کے بارے میں ہماری سمجھ کو آگے بڑھائے گا۔ نمبر 9، تبتین پلیٹو ارتھ دا تھرڈ پول۔ جی ہاں، تبتی سطح مرتفع زمین کا تیسرا قطب ہے۔ تبتی سطح مرتفع کو اکثر میٹھے پانی کی مقدار کی وجہ سے تیسرا قطب کہا جاتا ہے۔ 46,000 سے زیادہ گلیشیئر کے ساتھ تبتی سطح مرتفع قطب شمالی اور جنوبی قطب سے باہر میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہ گلیشیئرز ان دریاؤں کو کھانا کھلاتے ہیں جو اس خطے سے گزرتے ہیں، جن میں میکونگ، ینگ سی اور دریائے زرد شامل ہیں، جو چین کے جنوب مشرقی ایشیا کے لاکھوں لوگوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذخیرہ فراہم کرتے ہیں۔ تبت کے سطح مرتفع کے گلیشیئرز دنیا بھر کے دیگر گلیشیئر کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے میں ہیں۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے گلیشیئر کی غیر معمولی شرح سے پگھل رہے ہیں، جس سے لوگوں پر ان کا انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ نئی دریافتوں سے پتہ چلا ہے کہ 2000 سے 2020 کے دوران ہماری ماحولیاتی گلیشیئر سے ضائع ہونے والے برف کی قدریں اوسطاً 6.5% تک کم تھیں۔ اس دریافت کے خطے کے گلیشیئرز خاتمے کی پیش گوئی کرنے اور پانی کے اہم وسائل کے انتظام کے لیے اہم مضمرات ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، ٹریز آر بریتھر۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درخت ہمارے پاس سب سے مؤثر اور بڑا ہتھیار ہیں۔ جنگلات زمین پر تقریباً 80% حیاتیاتی تنوع کا گھر ہیں، اور اکیلے جنگلات 40% سے زیادہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی زمینی سطح کا تقریباً 30% احاطہ کرتے ہوئے ہم اپنی بقا کے لیے جنگلات پر انحصار کرتے ہیں۔ جنگلات ایک سال میں تقریباً 8 گیگا ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فضا سے جذب کرتے ہیں اور کاربن سائیکل اور آب و ہوا کے نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی اور جنگلات کی کٹائی اس کی ذخیرہ شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا زیادہ تر حصہ فضا میں واپس چھوڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ حال ہی میں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جنگلات کی بحالی موجودہ کاربن کے 1/4 اخراج کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے، اور یہ ہمارے جنگلات کی تحفظ اور بحالی کی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمارے سارے کاربن سائیکل کو ریگولیٹ کرنے میں درختوں کے کردار کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ESA کا آئندہ مشن، جسے بائیومیس کہا جاتا ہے، زمین کے جنگلات اور دیگر بائیومیس میں ذخیرہ شدہ کاربن کی مقدار کی پیمائش کرنے کے لیے جدید طریقہ استعمال کرے گا۔ کے ذخیرہ کرنے اور استعمال کرنے کا پہلے سے زیادہ درست اندازہ فراہم کرے گا۔ پہلے وقت کے ساتھ ساتھ بایو ماس میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کر کے سائنسدان جنگلات کے تحفظ کی کوششوں کی تفصیل کا اندازہ لگا سکیں گے اور ہماری آب و ہوا پر جنگلات کی کٹائی کے اثرات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔